اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگلا وعدہ۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ راست باز کو اس کی سب مصیبتوں سے چھڑائے گا۔ آپ کو یہ بات پسند آئے گی؟ زبور 34 کی 17 جب صادق مدد کے لیے پکارتا ہے تو آپ کہتے ہیں یسوع میری مدد کر۔ دن میں 200 مرتبہ اے خدا میری مدد کر، میری مدد کر۔ اکثر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز میں مدد چاہیے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ اب دو چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ آپ کو کبھی مشکل نہیں آئے گی، آپ اسی وقت چھڑائے جاتے ہیں جب آپ مشکل میں ہوں۔ یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا کہ خدا آپ کو کب چھڑائے گا اور یہیں سے بھروسے کا آغاز ہوتا ہے۔ خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تیرا وقت کامل ہے، اس لیے اگر آپ کو ابھی رہائی نہیں ملی تو اس کی وجہ آپ ہی جانتے ہیں، میں نہیں۔ اسی دوران میں تجھ سے اپنے پورے دل سے پیار کرتا رہوں گا۔ سنیں، آپ کو خدا سے اتنا ہی پیار کرنا ہے جب آپ کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی جب آپ کو وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ اکثر یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ہم اس وقت خدا سے پیار کریں۔ خدا سے اس وقت پیار کرنا آسان ہے جب آپ کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کیا کریں گے جب زندگی میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں ہر چیز بالکل بے معنی ہے؟ ٹھیک ہے، میرا سال کافی مشکل رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں مشکل سے نکل آئی ہوں۔ میں نے پچھلے اکتوبر سے، جو کہ تقریباً اور 2 ہفتے پہلے تک 1 سال بن جاتا ہے، مسلسل درد اور تکلیف میں گزارا ہے، کمر کی شدید درد میں۔ ان کا خیال تھا کہ میرے کولہے کا مسئلہ ہے، کہ پہلے ہی ایک کولہے کو تبدیل کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوسرا بھی تبدیل کیا گیا تھا، لیکن اس سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ وقت لگتا ہے اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں۔ کیا آپ میں سے کسی کو اس صورتحال کا سامنا ہوا کہ آپ کے جسم میں کچھ مسئلہ ہے اور وہ ابھی تک حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی یہ کبھی وہ، اور پھر ٹیسٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے آپ پھر دعا کرتے ہیں، آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں معجزے کے لیے۔ اور اسی دوران مجھے تو یہاں سامنے کھڑے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میں کس حال سے دوچاروں میں مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ لوگ اپنی مشکل میں سے گزر سکیں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے حالات سے نمٹ سکوں۔ لیکن یہی بہتر کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ مصیبت میں ہوتے ہوئے آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اور بہترین کام جو آپ کر سکتے ہیں کسی کی مدد کریں۔ سنیں، میں نے کہا یہ بہترین کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں کہ جائیں اور کسی دوسرے کی مدد کریں۔ بہرحال تقریباً 3 مہینے پہلے میری کمر کا چھوٹا آپریشن ہوا۔ آپریشن تو آپریشن ہی ہے۔ میری ڈسک ابھر آئی تھی اور یہ میری رگوں کو چھو رہی تھی اور کمر درد کا باعث تھی۔ آپ جانتے ہیں ان سب باتوں سے مجھے کچھ فوری آرام تو ملا، لیکن چونکہ رگوں کو کافی عرصے سے نقصان پہنچا تھا تو مکمل صحت یابی کے لیے کئی ہفتے لگ گئے۔ اور پچھلے ہفتے میرا سب سے اچھا ہفتہ تھا جب سے مجھے تکلیف ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس لیے جب صادق خدا کو مدد کے لیے پکارے کاش یہ بھی لکھا ہوتا آخر کار، کیونکہ اگر آپ اس بات کو نہ سمجھیں تو لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں خدا کو مدد کے لیے پکارتا ہوں اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ نہیں، ایمان اور صبر سے میں یہ بتا سکتی ہوں، اور میرا یقین ہے کہ آپ جن حالات سے گزرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ اس میں سے کچھ سیکھتے ہیں اور یہ آپ کو گہرا اور پھلدار کرتا ہے۔ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ اس کی کمر میں درد ہے، یا میں سنوں کہ کسی کی کمر میں درد ہے، تو میں دعا کرتی ہوں جیسا کہ مکھی شہد پر آ جاتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ مختلف حالات سے گزرتے ہیں اور آپ کو فوری رہائی نہیں ملتی ہے تو آپ کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھی کہ آپ یہ کسی اور طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے،
آپ کا معجزہ ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ راست باز کو کیسے چھڑانا ہے اور جانتا ہے کہ شریر کو کیسے سزا دینی ہے. اس لیے خدا جانتا ہے کہ آپ کو کیسے چھڑانا ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے دشمنوں سے کیسے نمٹنا ہے. آپ میں سے کچھ کو اچانک معجزہ ملے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اچانک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کافی دیر سے پھنسے ہیں اور لگتا نہیں ہے کہ مزید کوئی امید باقی بچی ہے. پھر اچانک میرا مطلب ہے اچانک موسیٰ نے دعا کی جو کہ خروج 33 باب میں ہے. اس نے کہا خداوند مجھے اپنا جلال دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور خدا نے کہا کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن خدا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اور بائبل میں لکھا ہے خدا کا جلال اس کے پاس سے گزرا. خدا نے کافی عرصہ پہلے مجھ سے یہ کلام کیا تھا کہ جب آپ کی زندگی بے ترتیب ہو اور خدا دور تک دکھائی نہ دے, لیکن اچانک ہی وہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی کہ آپ جانتے کہ خدا کب آپ کے پاس آیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ان وعدوں سے لپٹے رہیں. آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. وہ آپ کو آپ کی تمام مصیبتوں سے رہائی دے گا, شاید اتنی جلدی نہیں جیسا آپ توقع کرتے ہیں اور اس طریقے سے بھی نہیں جیسا آپ چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنا ایمان اور خدا پر بھروسے کو نہ چھوڑیں, اپنی امید پر قائم رہیں. امید مسلسل توقع رکھتی ہے. آج کا دن ہی وہ دن ہے. آج کا دن ہی وہ دن ہے. آئیے اعمال 12 باب میں صرف 2 آیات دیکھیں گے. یہاں لکھا ہے ہیرودیس نے یعقوب کو قتل کروا دیا اور لوگوں کو یہ بات پسند آئی تو سوچا کہ پطرس کو قید میں ڈال دے. انہوں نے پطرس کو گرفتار کیا. اعمال 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے پطرس قید خانے میں تھا. ذرا تصور کریں 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا. کل 16 سپاہی رکھوالی پر مامور ہیں. آئیں تصور کرتے ہیں کہ اس کے 16 مسائل تھے اور 16 وجوہات کی بنا پر وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا. کیا کسی کے آج 16 مسائل ہیں؟ چلے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری رات اس کی نگہبانی کرتے رہے تاکہ اگلے دن اسے پیش کر سکیں. 5ویں آیت قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی, مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے. ظاہری طور پر وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا. اچانک سنیں, اچانک آپ باقی کہانی سے تو واقف ہیں, اگر نہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اعمال 16 باب. واو. اعمال 16 باب 33 آیت. اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے. اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے اور زنجیروں سے جکڑ دیا اور وہ شدید تکلیف کی حالت میں تھے. لیکن آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک ایک بڑا بھونچال آیا, یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور سب کی بیڑیاں کھل گئی. لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو آپ اس آیت میں سیکھیں گے. 27ویں آیت. اور داروغہ جاگ اٹھا اور قید خانے کے دروازے کھلے دیکھ کر تلوار کھینچ کر خود کو مار ڈالنا چاہا. وہ سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے ہیں. وہ جانتا تھا کہ اس کا مطلب اس کی موت ہے. لیکن پولوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا, کیونکہ ہم سب موجود ہیں. قید کے دروازے کھلے تھے لیکن وہ وہاں سے بھاگے نہیں, وہ قید میں ہی رہے. وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور ڈرتا اور کانپتا ہوا پولوس اور سلاس کے آگے جا گرا اور انہیں باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں.
میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مسائل کا شکار ہوں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اطمینان اور خوشی ہے، آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے آپ کو یہ لمبے عرصے تک برداشت کرنا پڑے، لیکن آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اچانک جب آپ کی رہائی اور آزادی کا وقت آتا ہے تو لوگ آپ کی زندگی میں خدا کی قدرت کا انکار نہیں کر سکیں گے اور آپ کے لیے موقع ہوگا کہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اگلا وعدہ ہے کہ راست باز کو نقصانات سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے لفظوں میں، چاہے جتنی بھی مرتبہ آپ ان کو گرا دے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ آج کے پیغام کو پسند کریں گے۔ زبور 34 کی 19ویں آیت۔ بہت سی مصیبتیں اور پریشان کن حالات صادق پر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے چونکہ آپ خدا کے ساتھ راست ہیں، چونکہ آپ ہر روز اٹھتے ہیں اور درست کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ آمین۔ حال ہی میں میری زندگی میں بہت سے مختلف مسائل چل رہے تھے، بیزار کن چیزیں، غصہ دلانے والی باتیں اور ایسی باتیں جس سے میرا کام بہت بڑھ گیا، جو کہ میں نہیں چاہتی تھی، اور یہ مسائل اسی طرح بڑھتے چلے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اکثر اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں اور لگتا ہے یہ اشتعال انگیزی مختلف مراحل میں حملہ کرتی ہے۔ کیا کوئی ہے جسے اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا ہو؟ اور یہی وقت ہے جب آپ کو سچائی سے اپنی کمر کسنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ اور راست بازی کا بختر لگا کر، یہ جانتے ہوئے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، ابلیس کو موقع نہ دے کہ وہ آپ سے کچھ چرا لے، پھر اچانک ہی آپ کو رہائی ملے گی۔ امثال 24ویں باب کی 16۔ صادق 7 بار گرتا اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ چاہے جتنی بار بھی گر جائیں، آپ پھر اٹھیں گے، لیکن شریر ایک بار گرتا ہے اور پھر کبھی نہیں اٹھتا۔ مجھے یہ پسند ہے، یہ میرا کال ہے۔ راست بازی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ 3 مرتبہ گرا اور بس ختم۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہار نہیں سکتا۔ سنیے، آپ گر کر پڑے نہیں رہیں گے، کیونکہ چاہے جتنی مرتبہ بھی آپ گر جائیں، اور اگر آپ صرف دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں تو ایک دن اچانک ہی وہ آئے گا اور ابلیس بھاگ جائے گا۔ آئیں چند مزید آیات پر غور کریں۔ کلام پڑھنا بہت مفید ہے۔ 2 کرنتھیوں 4 باب 8 اور 9 آیت۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایماندار کا اعزاز ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ سنیے، آپ شکست نہیں کھائیں گے، شاید یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ کو رہائی ملے گی۔ اب پیدائش 50 کی 20ویں آیت۔ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا۔ امثال 28 کی 1 آیت۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ آپ یہ آیت پسند کریں گے۔ استثناء 28ویں باب کی 7ویں آیت۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ جی، مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ خدا کی حمایت راست باز کو گھیرے رہتی ہے۔ او میرے خدایا، مجھے اپنی زندگی میں حمایت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ بطور مسیحی ہوتے ہوئے بھی میں نہیں جانتی تھی کہ حمایت کیا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ہوں، اور ہم اس وقت تک ان کا تجربہ نہیں کر سکیں گے اگر ہم نہیں جانتے کہ ان چیزوں کے لیے ایمان کیسے جاری کریں۔
آپ کو ہر روز خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا کی حمایت حاصل ہوگی۔ زبور 5 کی 11 اور 12 آیت۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہے کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ وہی جو خدا کے ساتھ راست ہے کیونکہ تو اس کی حمایت کرے گا۔ حمایت، آپ اس کی حمایت میں گھرے ہیں۔ جانتے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ سے حمایت کی جائے؟ آپ اس کا عملی اظہار دیکھیں گے۔ یہ آپ کے لیے دروازے کھول دیتی ہے جو آپ کبھی نہیں کھول سکتے ہیں۔ آپ دھکا مار کر یا زور لگا کر کھول نہیں سکتے۔ آپ بم سے بھی نہیں اڑا سکتے تھے کہ کھل جائے، لیکن خدا آپ کے لیے دروازے کھولے گا جو کوئی انسان نہیں کھول سکتا۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ مزہ کا خیز ہے جب آپ ایسی کہانی سنتے ہیں جیسا کہ ہم نے کم کے بارے میں سنی، جو اس ہفتے یہاں پرستش کرے گی۔ اس کی بہت زبردست آواز ہے۔ اس کے اسکول کی ٹیچر نے کہا تھا کہ تم گانے بجانے کو بھول جاؤ، تمہارے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں خود بھی انگریزی میں فیل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اور میرے پاس ہو جانے کی ایک ہی وجہ تھی کہ شاید میری استانی مجھے پسند کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اسم کیا ہے اور اس میں ضمیر کیا ہے، میں تو صرف باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا مقصد جہالت کو فروغ دینا نہیں ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ مزہ کا خیز بات ہے جو دنیا کہتی کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اگر خدا آپ کو مسا کرتا ہے، اگر خدا آپ کی حمایت کرتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں جب خدا اپنے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ آپ وہ نوکری حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں سے شاندار باتیں کہہ سکتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے زیادہ قدر و قیمت رکھتے ہیں جتنا آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا گہرا پہلو ہے، آپ کے اندر حکمت کا، نیکی اور حمایت کا سمندر ہے۔ خدا کی حمایت کے لیے اس پر ہر روز بھروسہ کریں۔ کبھی بھی خدا کو یہ بغیر کہے گھر سے نہ نکلے کہ میں آج کے دن ہر جگہ تیری حمایت کے لیے تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ جب آپ کو حمایت حاصل ہے تو آپ وہ برکت حاصل کرتے ہیں جس کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کیوں۔ مجھے یہ حصہ پسند ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کی نظر میں مجھے پسندیدہ بنائے۔ اس طرح میں آزاد ہو جاتی ہوں کہ یہاں کھڑے لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں نہ کروں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے۔ میری حرکات ایسی ہوں کہ سب مجھے پسند کرنے لگیں۔ نہیں، میں وہ کروں گی جو مجھے یقین ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ خدا آپ کے لیے راستہ بناتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کو حل مل سکے، لیکن خدا راستہ نکالتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں خدا کی حمایت کا تجربہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، زبور 90 کی 17 آیت، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے اور ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخشے۔ جی ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو قیام بخشے۔ اکثر آپ کسی غلط چیز کے لیے کچھ زیادہ ہی حمایت حاصل کر لیتے ہیں۔ مجھے آرماڈیلو جانور کی خاص حمایت حاصل ہے۔ یہ میرے باغیچے کی گھاس اکھاڑ دیتے ہیں۔ میرا یہی مطلب ہے کہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہے کہ گھاس کی اوپری تہ اکھاڑ لیتے ہیں اور اسے طے کر لیتے ہیں تاکہ اپنی چھوٹی تھوتھنیوں کو زمین میں دبا کر شاید وہ کیڑے پکڑتے ہیں۔ لہٰذا میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ یہ صرف انہی گھروں میں آتے ہیں جہاں کی زمین بہت زرخیز ہو۔ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے آس پاس کے پڑوسیوں کے گھروں میں ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے آرماڈیلو جانور کی حمایت حاصل ہے اور ریکونز کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ہمارے کچرے دانوں پر لچکدار رسی لگی ہے، اس لیے وہ ڈھکن نہیں کھول سکتے۔ میرے بیٹے نے ایک رات 5 ریکونز کی ویڈیو بنائی۔ یہ 5 ریکونز کچرے دان پر چڑھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک باقاعدہ ڈھکن کھولتا ہے اور باقی کچرے دان میں اپنی کاروائی کرتے ہیں۔ میرے پاس نہ صرف ریکونز ہیں بلکہ بہت ہی ہوشیار ریکونز ہیں۔
مجھے ان کی حمایت کی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے. میں ان کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہوں. ان کو پکڑنے کا بہت اچھا منصوبہ بنا رکھا ہے. بائبل میں بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا کی حمایت حاصل تھی. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ چاہے آپ کے کیسے ہی مشکل حالات ہوں، آپ اپنی کوشش سے ان کو حل نہ کریں. ہمیشہ کہیں خداوند مجھ پر رحم کر، میں تجھ پر انحصار کرتی ہوں، تیری طرف رجوع کرتی ہوں، مجھے تیری آس ہے. اپنی زندگی اس کوشش میں نہ گزاریں کہ بچوں کی طرح لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھریں جن کی آپ حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. صرف دعا کریں کہ خدا ان لوگوں کے لیے آپ کو اپنی حمایت بخشے جو اس کی مرضی میں شامل ہے. آمین. کسی کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہاں میں تم سے شادی کروں گی کیونکہ تم خوبصورت ہو. نہیں، بلکہ درست شخص کی حمایت کے لیے دعا مانگے جو نہ صرف آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے بلکہ آپ اگلے 20 سال خوشی سے اس کے ساتھ گزار سکیں. آمین. دانیل وہ شخص تھا جسے خدا کی حمایت حاصل تھی. بہت زیادہ یوسف کو خدا کی حمایت حاصل تھی. یوسف کی کہانی بہت شاندار ہے. دیکھیں اس کے بھائیوں نے اسے گڑھے میں پھینک دیا، بطور غلام بیچا گیا. فوتیفار نے اسے خریدا. بائبل میں لکھا ہے کہ اسے فوتیفار کی حمایت حاصل ہوئی اور اسے پورے گھر کا نگران مقرر کیا. پھر فوتیفار کی بیوی نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا اور کہا کہ یوسف نے اس سے زیادتی کی کوشش کی ہے، لیکن یہ جھوٹ تھا، بلکہ اس نے یوسف کو اپنے ساتھ گناہ پر اکسایا تھا. یوسف ایک راست باز شخص تھا، اس نے گناہ نہ کیا. آمین. جو لوگ راست باز ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں یوسف کے عمل کی تعریف کریں گے. آزمائش کا مقابلہ کریں چاہے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے. آمین. اسے قید میں ڈال دیا گیا. وہ قید میں 13 سال رہا بغیر کوئی جرم کیے، لیکن تمام عرصے میں اس کا رویہ بہت اچھا رہا. واو، مجھے یقین ہے کہ بہت مشکل حالات تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے داروغہ کی حمایت حاصل ہوئی. جب وہ رہا ہوا کیونکہ اس نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی تھی. پھر اسے فرعون کی حمایت حاصل ہوئی. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سمجھیں کہ اگر آپ خدا کی خدمت کریں اور اخلاقیات کے اصول نہ توڑیں، چاہے آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے کیونکہ آپ نے سمجھوتا کرنے سے انکار کیا ہے. میرا ایک مالک تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے جھوٹ بولوں. میں جانتی تھی کہ شاید مجھے نوکری کھونا پڑے، لیکن میں اس کے پاس گئی اور کہا کہ معذرت کے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتی. میں ایک مسیحی ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتی. آپ جانتے ہیں کہ مجھے ترقی پر ترقی ملتی چلی گئی اور کمپنی میں اتنی ترقی کے سوائے مالک کے ہر کوئی میرا ماتحت ہو گیا جس نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا. خدا آپ کی حمایت کر سکتا ہے، لیکن آپ کو وہ کرتے رہنا ہے جو درست ہے. اگر خدا آپ کو اس جگہ حمایت نہ دے جہاں آپ ہیں تو آپ کچھ کھونے کا خوف نہ کریں. سچ یہ ہے کہ اکثر جب آپ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے کہ کچھ کھوئیں تاکہ بہترین حاصل کریں. آپ کو اپنی ساکھ کھونے کی ضرورت ہے. جب خدا نے مجھے خدمت کی بلاہٹ دی تو میں نے دوست کھو دیے. خاندان کے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ میرا دماغ چل گیا ہے. مجھے چرچ چھوڑنے کو کہا گیا. یہ بہت مشکل دور تھا، لیکن آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ہے. لوگوں کے ساتھ اپنی ساکھ بنانے سے نہیں کہ پھر خدا آپ کو ہر جگہ حمایت دے گا. اور حقیقتاً جن لوگوں کے بارے میں میرا خیال تھا کہ میرے دوست ہیں، میرے دوست نہیں تھے، کیونکہ جو لوگ واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تاکہ آپ وہ کام کریں جو وہ چاہتے تھے کہ آپ کریں. روت کو خدا کی حمایت حاصل تھی. آستر کو خدا کی حمایت حاصل تھی. حمایت کے لیے خدا پر بھروسہ رکھیں. میں اس وقت آپ کے لیے یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ ہر جگہ خدا کی حمایت حاصل ہو. نوکری میں حمایت ملے، نوکری کی تلاش میں حمایت ملے. حمایت جب آپ خریداری کرنے جائیں، درست لوگوں کی حمایت حاصل ہو. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے وعدوں کو حاصل کریں جو وہ راست بازوں سے کرتا ہے، پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح میں خدا کی راست بازی کا کیا مطلب ہے. یہ شاندار تحفہ ہے
جو خدا ان کو دیتا ہے جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب میسر ہے۔ آپ اس وقت تک کسی چیز کے لیے ایمان نہیں رکھ سکتے اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔